جب آپ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو اچھی طرح اس کو آپ چیک کر لیں کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہ ہو، کیونکہ اگر معمولی عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، لیکن اگر اس میں بڑا عیب ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ چنانچہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک اچھی طرح اس کو دیکھیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سینگوں سے آ جائیں، دیکھیں کہ سینگ جڑ سے اکھڑے ہوئے تو نہیں ہیں، کہ اگر جانور کے سینگ سر سے اکھڑے ہوئے ہیں، جڑ سے نکلے ہوئے ہیں اور زخم ابھی تازہ ہے، بھرا نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر سینگ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ زخم بھر چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی جانور کی سینگ پیدائشی ہی نہیں ہے تو بھی قربانی ہو جائے گی، یا سینگ اوپر سے ٹوٹی ہوئی ہے، جڑ سے نہیں ٹوٹی ہوئی، تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ سینگ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہوں، زخم تازہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر سینگ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں، زخم بھر چکا ہے، یا پھر اوپر سے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، یا پھر پیدائشی سینگ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ آنکھیں چیک کر لیں کہ اگر نابینا جانور ہے، دیکھ نہیں سکتا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کانا جانور ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا نیچے آ جائیں، ناک چیک کر لیں کہ اگر 1/3 اس سے زیادہ ناک کٹی ہوئی ہے۔ کان چیک کر لیں کہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے۔ کوہان چیک کر لیں، جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، 1/3 سے زیادہ کٹا ہے۔ دم اور چکی چیک کر لیں، 1/3 سے زیادہ کٹے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس سے کم کٹے ہوئے ہیں، مثلا کان، کوہان، دم، چکی، یہ اگر 1/3 سے کم کٹے ہیں تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ دانت چیک کر لیں کہ اگر دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، اتنے ٹوٹے ہیں کہ جانور چارہ نہیں کھا سکتا، تو چارہ کھلا کر چیک کر لیں کہ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ چارہ کھا ہی نہیں رہا، تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اتنے ٹوٹے ہیں کہ وہ چارہ کھا سکتا ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر گائے ہیں تو 2 تھن اگر خشک ہیں، یا بکری ہے 1 تھن خشک ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا لنگڑا جانور کے جو قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، اتنا کمزور جانور کے جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، یا ایسا جنون والا جانور کہ جس پر جنون ایسا طاری ہو کہ وہ چارہ نہ کھاتا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے خنثی کہ جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامات ہوں، ان کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ جلالہ کہ جو صرف غلاظت کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، اس کی قربانی کو بھی علماء نے ناجائز قرار دیا ہے۔ تو بس یہ جانور میں اچھی طرح دیکھ لیں کہ اگر ان میں یہ عیوب ہیں تو ان کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر یہ عیوب نہیں ہیں، یہ تھوڑے بہت معمولی سے عیوب ہیں، تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ ایک اور سوال ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ کیا خصی ہونا قربانی کے جانور میں عیب ہے یا عیب نہیں ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اسے عیب سمجھتے ہیں۔ ذہن نشین رہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور کی قربانی ادا فرمائی تھی، جو جانور قربانی کے لیے ذبح فرمائے تھے، وہ خصی تھے۔ خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ قربانی کے جانور میں عیب سے مراد وہ چیز ہے کہ جو قربانی کے جانور کے گوشت کو اور اس کے حسن کو متاثر کر دے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز قربانی کے جانور میں ہے کہ جو اس کے گوشت کو خراب کر دیتی ہے، متاثر کر دیتی ہے، یا پھر اس میں کوئی ایسا عیب ہے کہ اس کے حسن کو خراب کر دیتی ہے، وہ چیز قربانی کے جانور میں عیب شمار ہوگی۔ خصی ہونا نہ قربانی کے جانور میں گوشت کو خراب کرتا ہے، نہ ہی اس کے حسن کو خراب کرتا ہے، لہذا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ خصی ہونے سے قربانی کے جانور کا گوشت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قربانی کے جانور میں خصی ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ خصی جانور کی قربانی غیر خصی سے افضل ہے۔ چنانچہ علماء نے فرمایا کہ بکری کی قربانی بکرے کے مقابلے میں افضل ہے، لیکن اگر بکرا خصی ہے تو پھر اس کی قربانی بکری کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی ہے۔